اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ پاک کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے اور اپنی خواہش کو دبائے۔ یہ مسلمان ہونا اور یہ ہدایت کا مل جانا، یہ ایمان کا مل جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ یہاں ہم شب جمعہ میں جو جمع ہوتے ہیں وہ ایک محنت کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک کام کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا محنتی بن جائے، ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا ذرہ مل جائے، وہ فکر لگ جائے، وہ اندر درد پیدا ہو جائے، وہ دل سوزی اور غمخاری پیدا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب کے اندر، مبارک دل میں اتنا غم تھا، اتنی فکر تھی، جو علماء نے وہ آیتیں جمع کی ہیں۔ فرمایا 60 سے اوپر آیتیں ہیں جن میں اللہ جل شانہ کو اپنے پاک نبی کو تسلی دینی پڑی۔ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہ لائیں؟ تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا، ایک مذاکرہ ہے، اور مذاکرہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ذرہ ایمان ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک اس کو عطا فرمائے۔ یہاں تو ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر شہر کی، ہر ملک کی، دنیا کی بھی ایک حد ہے، لیکن جنت کی کوئی حد نہیں۔ آخری جو جنتی جائے گا جنت میں، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور جس کا ایمان پہاڑوں کے برابر، آسمانوں کے برابر ہوگا، اس کو کتنی بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جس محنت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے، جس محنت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور جس محنت کے لیے ہم ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں، جس محنت کے لیے ہم مہینے کے
3 دن لگاتے ہیں، سال کا چلہ یا 3 چلے لگاتے ہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے سے لے کر 2.5 گھنٹے تک دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس محنت کے لیے، ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے جمع ہیں یہاں پر، اب منگل کو بھی اسی محنت کے لیے ہفتے میں 1 دن جمع ہوتے ہیں چند ساتھی ہر مسجد سے۔ تو فرمائے اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی، سب غور سے سن لیں، بڑوں کی بات ہے۔ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ امت اس مقام پر آ جائے، اس جگہ پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ کیا وہ اونچا مقام تھا کہ ہاتھ اٹھتے تھے، بارش نازل ہوتی تھی، نماز پڑھ لی، ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور بنجر زمین سے پانی نکلا، دعا کی تو مردہ بچہ زندہ ہو گیا، دعا کی مردہ جان سواری زندہ ہو گئی۔ پوری انسانیت ہمارے سامنے ہے، ہم یہاں بیٹھے شب جمعہ میں ہیں لیکن پوری انسانیت ہمارے سامنے ہے۔ فرما اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ وہ محنت کیا ہے کہ امت کا مال اور امت کی جان اس کلمے کے پھیلانے پر لگے، دعوت پر لگے۔ امت کا مال اور امت کی جان سب سے پہلے اس کلمے کے پھیلانے پر لگے۔ اس کی تشریح میں قرآن پاک کو سمجھنے والے ایک بہت بڑے مفسر لکھتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، کہ تمہیں نکالا گیا ہے۔ یہ امت اخرجت للناس ہے اور نبی کافۃ للناس ہے اور قرآن ہدی للناس ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں حاشیے میں وہ مفسر لکھتے ہیں کہ تم بہترین اے مسلمانوں، جو لفظ پہلا ہے اے مسلمانوں، جس میں مرد بھی شامل ہیں اور جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، جس میں فقیر بھی شامل ہے، جس میں غریب بھی شامل ہے، جس میں بادشاہ بھی شامل ہے اور اس میں رعایا بھی شامل ہے، اس میں معذور آدمی بھی شامل ہے جس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں آنکھیں بھی نہیں۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو۔ اللہ پاک جس کو بہترین کہیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، کتنا بڑا تمغہ ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے۔ جس امت کو اللہ پاک فرمائے تم بہترین ہو، پوری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ پوری دنیا کے بارے میں فرمایا یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور دنیا کے بارے میں فرمایا یہ دھوکہ ہے، اور امت کو فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔
اور فرمایا کہ اس کی خبر بعض پچھلے نبیوں کو بھی دی گئی کہ یہ امت آنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، پچھلے بعض نبیوں کو اس کی خبر دی گئی۔ اور اللہ پاک کے علم ازلی کے اندر یہ مقدر ہو چکا تھا کہ اس امت کو بہترین بنانا ہے، آئے گی تو آخر میں اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہاری قربانی پر، بھئی سب متوجہ ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری قربانی پر ایمان، علم، تقوی اور عمل، ان کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ جب محنت آدمی کرے گا قربانی کے ساتھ تو علم کے اندر بھی سرسبزی اور شادابی آئے گی، اور تقوی اس کے اندر بھی سرسبزی اور شادابی آئے گی، اور ایمان بھی بڑھتا رہے گا اور ایمان پھیلتا بھی رہے گا، اور عمل وجود کے اندر آئے گا۔ پھر آدمی کو اپنی کامیابی وہ عمل کے اندر نظر آئے گی، حفاظت عمل کے اندر نظر آئے گی، عزت نبی والے عمل کے اندر نظر آئے گی۔ علم حاصل کرنے میں لگا ہے، اس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ علم میرے پلنے کا ذریعہ ہے، یہ علم میری عزت کا ذریعہ ہے۔ علم، عمل، ایمان، تقوی، یہ چار بنیادی چیزیں یہ ہماری حفاظت کی بھی ضمانت ہے اور یہ ہماری عزت کی بھی ضمانت ہے، کیونکہ عزت اللہ پاک دیتے ہیں اور ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سے، اور ملے گی صرف ایمان والوں کو۔ جہاں عزت نظر آ رہی ہے وہ دھوکہ ہے، جہاں سے حفاظت نظر آ رہی وہ دھوکہ ہے۔ حفیظ اللہ پاک کی ذات ہے، وہ اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں، عزت اللہ پاک دیتے ہیں، اپنی قدرت سے عزت دیتے ہیں۔ عزت کے سارے نقشے نمرود کے پاس ہیں، عزت کے سارے نقشے فرعون کے پاس ہیں، حفاظت کے سارے نقشے نمرود کے پاس ہیں، سارے نقشے فرعون کے پاس ہیں۔ لیکن قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو بتایا گیا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کہ عزت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور عزت ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ عزت کا کوئی نقشہ نہیں تھا، حفاظت کا کوئی نقشہ نہیں تھا۔ جس کی ماں بھی مخالف، جس کا باپ بھی مخالف، جس کا خاندان بھی مخالف اور پوری قوم مخالف، ابراہیم علیہ السلام تن تنہا اللہ پاک کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیدا ہوئے عراق میں اور پرورش پائی فلسطین میں، اور اپنے بچوں کو چھوڑا مکہ مکرمہ میں۔ میں نے خود سنا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا ایک بیان میں کہ جب بچوں کو چھوڑا تو آپ نے 40 سفر کیے ہیں دین کی محنت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 40 سفر، جو ابو الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے باپ، اور ساری محنت کرنے کے بعد جب بیت اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ امت مانگی ہے جس میں ہم اور آپ ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں جس کو بہترین قرار دیا گیا۔ یہ تو نادانی کی بات ہے، کوئی مال کے ذریعے اپنے آپ کو بہترین سمجھے، کوئی عہدہ اور منصب اور ڈگری کے ذریعے اپنے آپ کو بہترین سمجھے،
نہیں، فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے، ایک شہر، ایک ملک، ایک بر اعظم نہیں، سارے انسانوں کے لیے۔ تو یہ اعمال ہمارے بننے کا ذریعہ ہے۔ ایمان سیکھیں گے، ایمان کو پھیلائیں گے، علم سیکھیں گے، علم کو پھیلائیں گے۔ دیکھیے کسی بھی چیز کی محنت ہو، اس کو پھیلایا نہ جائے وہ پھر چیز محدود ہو جاتی ہے۔ ذکر کی محنت کو سیکھیں گے، ذکر کو پھیلائیں گے۔ نبی علیہ السلام والے اخلاق کو سیکھیں گے، اس اخلاق کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اخلاص کو سیکھیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، اور اللہ پاک سے ہونے کے یقین کو سیکھیں گے، نبی علیہ السلام والی زندگی کو سیکھیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اگلا جملہ جو لکھتے ہیں کہ تمہارے قربانی پر ایمان، علم، عمل اور تقوی، اس کی شاخیں سرسبز اور شاداب ہوگی۔ درمیان میں ایک دو اور باتیں بھی ہیں۔ آخری جو بات ہے، فرمایا کہ تمہارا وجود اس لیے ہے، یہ بہترین امت کس لیے قرار دیا؟ تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم سارے دنیا کے انسانوں پر محنت کر کے ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو۔ کام ہمیں یہ دیا گیا اور اس کام کو ہم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یہ ہمارا گشت، یہ ہماری تعلیم، یہ ہمارا سہروزہ چلہ 7 مہینے سال، اور یہ ہماری مسجد کی روزانہ کی محنت اور گھر کے اعمال، سب اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے ہم محنتی بن جائیں۔ ہم امتی پہلے ہیں، زمیندار بعد میں ہیں، امتی پہلے ہیں، مزدور بعد میں ہیں، امتی پہلے ہیں، کارخانے والے بعد میں ہیں، امتی پہلے ہیں۔ باقی جتنی حیثیتیں ہیں وہ ہمارے بعد کی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ مال اور جان، یعنی اس مقام کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت اس مقام پر آ جائے، اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت کا سب سے زیادہ مال اور جان اس کلمے کے پھیلانے پر لگے۔ اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے۔ لوگوں کے پاس چل کر جانا اور ان کی منت سماجت کرنا، ان کی خیر خواہی لے کر جانا اور ان سے کوئی اجر نہ لینا، یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے۔ جو ہم اور آپ گشت کرتے ہیں، یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت۔ کتنی بڑی عظیم دولت ہے یہ گشت۔ پھر فرمایا امت کا مال اور جان وہ علم کے سیکھنے اور علم کے پھیلانے پر لگے، علم کے سیکھنے اور علم کے پھیلانے پر لگے۔ آج تو کتنی آسانی ہے۔ ایک صحابی وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے دمشق پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے دوسرے ایک صحابی ہیں جن کا قیام دمشق میں تھا، اور فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کا سفر کر کے دمشق صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا، ایک حدیث معلوم کرنے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں ساری حدیثیں آپ کو یاد تھیں. والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، کفالت پھوپھی کے ذمے تھی. آپ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق، اسقلان، حمص، مدینہ منورہ، بخارا اور مختلف جگہوں پہ اسقلان مختلف جگہوں پہ آپ گئے. تو مال اور جان کا دوسرا مصرف علم کا سیکھنا اور علم کو پھیلانا، یہ ہر مسلمان کے ذمے. دین اتنا آسان ہے، فرمایا ایک بات تمہیں آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. ایک آدمی صرف سبحان اللہ جانتا ہے، اس کے فضائل جانتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ پڑھے گا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ قیامت کے دن کی جو ترازو ہے اتنی وزنی، سارے انسان اور جن اس کو اٹھانا چاہیں اٹھا نہیں سکتے. یہ سبحان اللہ الحمدللہ اس ترازو کو بھر دیتے ہیں. وہ حدیث بطاقہ ہے جس پرچے پر یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا یہ کلمہ لکھا ہوگا 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف ہوں گے اور یہ کلمہ جس پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ جھک جائے گا. جس آدمی کو یہ بات آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے. ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ایک بات آتی ہے اس کو 10 تک پہنچاؤ، اور اس 10 کو کہو تم اور 10 تک پہنچاؤ. کتنے ہوئے بھائی آدمی؟ اور ان کو کہے تم اور 10 تک پہنچاؤ. کتنے ہوئے؟ اور ان کو کہے تم اور 10 تک پہنچاؤ، اور ان کو کہو اور تم 10 تک پہنچاؤ. تمہاری یہ بات پوری دنیا تک پہنچے گی انشاءاللہ. دین آسان ہے، دین پر چلنا آسان اور دین کی محنت بھی آسان. اور پھر اس امت کا مال اور اس امت کی جان عبادات کے نقشوں کے پھیلانے پر، قائم کرنے پر لگے. نماز قائم ہو، ذکر قائم ہو، اللہ پاک سے دعا کے ذریعے ہر مسلمان دینے والا بنے. زکوٰۃ وجود کے اندر آئے، حج وجود کے اندر آئے. ایک زمانہ تھا، سچی بات ہے، آج سے 60-70 سال پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم جانتے نہیں تھے عمرہ کیا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جن کی عمر 70-80 سال ہے، اللہ پاک نے محنت کے ذریعے، جب محنت ہوئی، پہلے پتہ نہیں تھا عمرہ کیا ہے. ایک بزرگ سے ملنے گئے کراچی کے، تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی بات فرمائی اور فرمایا کہ الحمدللہ ان سارے مدارس میں 80% جو طلباء ہیں وہ سب تبلیغ کی نسبت سے آئے ہیں. یہاں تبلیغ کی نسبت سے، باپ ڈاکٹر ہے، باپ انجینئر ہے، باپ تاجر ہے، باپ وزیر ہے. دین کی سمجھ آئی، دین کی محنت میں لگے اور اپنے بیٹے کو حافظ اور عالم بنایا. اس محنت کے ذریعے سے علم کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوں. اس محنت کے ذریعے سے
ذکر وجود کے اندر آئے گا. نمازیں قائم ہوگی, مسجدیں آباد ہوگی, محنت چھوٹی, دیکھیں دعوت چھوٹی, پہلے محنت ہے, محنت سے دین آیا, دعوت زندہ ہوئی, علم زندہ ہوا, عبادات کے نقشے قائم ہوئے, لوگ بااخلاق ہوئے, جہالت ختم ہوئی, علم آیا, غفلت ختم ہوئی, اللہ پاک کا دھیان وجود میں آیا, بے یقینی ختم ہوئی, اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین پیدا ہوا کہ اللہ پاک کرنے والے ہیں, اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ کرتا دھرتا ہے, کوئی نقشہ نہ ہو. وہ قادر ہے. پانی کے قطرے پر اللہ پاک نے بہترین شکل, وہ مصور ہے, بہترین شکل بنا, وہ باری ہے, وہ مصور ہے. کسی چیز کا وجود نہ ہو اس کو وجود دے. یہاں جب مکان بنتا ہے اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ضروری ہیں, سیمنٹ ہے, سریا ہے, اینٹیں ہیں, جو لوازمات ہیں, لیکن اللہ پاک کا ارادہ وجود, اللہ پاک ارادہ فرماتے محل بن جاتا ہے. جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے محل تعمیر ہوگا, جو مریض کی عیادت کرے اس کے لیے محل تعمیر ہوگا. وہ نراکار ہیں, وہ صمد ہیں, بے نیاز ہیں, وہ اکیلے ہیں, کوئی اس کا شریک نہیں. دعوت کس کو کہتے ہیں کہ وہ بات ہر مسلمان اس بات کو کرے, وہ بات اللہ پاک کی بڑائی, اللہ پاک کے احسانات, اللہ پاک کی قدرت, اللہ پاک کی عظمت ایسے کہے کہ خود بھی اس سے اثر لے, ضرورت اپنی سمجھے. دعوت دینے والا وہ اپنی ضرورت سمجھے. کتنے بڑے آدمی تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک جگہ فرمایا ملفوظات میں کہ ہمارا بیان کیا ہے. ایک رانڈ کا بیوہ, حضرت کا جو جملہ ہے یعنی ایک رانڈ یعنی بیوہ, شوہر کا انتقال ہو گیا, ایک بیوہ عورت کا اپنے اکلوتے ایک بچہ ہے, اس کی لاش پر رونا, یہ ہمارا بیان ہے. مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے 13 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بیان بھی ثابت نہیں, لیکن آپ انفرادی کتنے پھرے ہیں, آپ نے انفرادی کتنی محنت کی ہے. ایک صحابی طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا, کہیں اور کے رہنے والے تھے, تو میں نے دیکھا ایک شخص خوبصورت, چند لوگوں میں وہ دعوت دے رہا ہے, اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے لوگوں کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ. اور فرمایا اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور اس پہ مٹی پھینکتا ہے. پھر ایک چھوٹی بچی آتی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے کہ ابا اس سے منہ کو دھو لے. اور فرمایا اس شخص کو میں نے دیکھا دعوت دیتے دیتے کئی گھنٹے گزر گئے, حتیٰ کہ بالکل سورج درمیان میں آ گیا. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے. اس وقت نہ باپ مسلمان ہوئے تھے نہ میں مسلمان ہوا تھا. تو باپ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک, یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو بے دین کر رہا ہے, اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے جو آدمی جو
کہہ رہا ہے اس کی بات مت سنو، یہ اس کا چچا ابو لہب ہے، اور پیالے میں جو پانی لے کر آئی یہ اس کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان میں آنے کا ذریعہ ابو جہل بنے۔ لوگوں نے کہا وہ تو پکے کافر تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام ابو جہل کے پاس کتنی دفعہ آئے، اور میں جب مکہ مکرمہ آتا تھا تو میں ابو جہل کے یہاں ٹھہرتا تھا، کیونکہ میں اپنی قوم کا سردار تھا۔ نواب کے یہاں ٹھہرتا ہے، سردار کے یہاں ٹھہرتا ہے۔ اتنی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے، ان کی دعوت نے میرے دل کو پلٹ دیا اور میں ایمان لے کر ایمان لے آیا، اور ابو جہل وہی کا وہی رہا۔ ایک صحابی کو آپ نے دعوت دی، طفیل بن عمرو، دوس قبیلے کے تھے، وہ دعوت سنی اور گئے اپنے قبیلے کے اندر۔ ان کی دعوت پہ 80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ ایک لشکر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، پانی ختم ہوا، ایک عورت بھی اس سفر میں تھی، وہ اپنے کام سے جا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے یا تو پردے کے احکامات اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، یا پردے میں اس عورت کو دعوت دی۔ وہ عورت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ عورت اپنے قبیلے میں جاتی ہے، جب جاتی ہے تو سارے کفر کی حالت میں اس عورت کی دعوت پر سارے قبیلے کے لوگ اسلام لے آتے ہیں۔ ایمان لاتے ہی آدمی اپنے کام کو پہچانتا تھا۔ جو میں نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ذیل میں جو آخری جملہ ہے نا، کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے سارے انسانوں پر، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ روس کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ شمال یا جنوب، مشرق اور مغرب کے رہنے والے ہوں، تم ان پہ ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو۔ بس کام ہو گیا۔ اس محنت کے لیے ہم جمع ہیں، اسی محنت کے لیے گشت، اسی محنت کے لیے باہر نکلنا، اسی محنت کے لیے مقامی کام، ورنہ تو آدمی کی زندگی بے مقصد ہے۔ بچے تو حیوان بھی پالتا ہے، مکان تو حیوان بھی بناتا ہے، بچوں کے کھانے کا انتظام تو حیوان بھی کرتا ہے۔ اس کی افضلیت اس پر ہے۔ ہاں، ایک جملہ جو اب مجھے یاد آ گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، اور تمہیں اکمل اور ادوم شریعت دی گئی۔ یہ اسی حاشیے میں ہے، اے مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، ادوم ہمیشہ کے لیے شریعت دی گئی، اور اکمل کامل شریعت دی گئی۔ اب اس شریعت کے بعد کوئی شریعت کی گنجائش نہیں۔ دین مکمل ہے، اور دین آسان بھی ہے، دین پر چلنا آسان اور دین کی محنت بھی آسان۔ دیکھیں وضو میں 4 فرض ہیں۔ اب جس کے 2 ہاتھ نہیں، 2 پیر نہیں، اب اس کے ذمہ کتنے فرض ہیں بھائی؟ جی، تو ہو گئے آسان۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا نماز، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، 3 آسان۔ وہ ہمیں علماء بتائیں گے، کیونکہ تفصیلی علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ جیسے میں نے بات کی نا، ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، وہ حدیث کیا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ فضائل اعمال میں اور حیات الصحابہ میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔
کہ جو دین کے علم کے سیکھنے کے لیے نکلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ یہ صحابی مدینہ منورہ سے دمشق اس حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلے، اور اس صاحب نے جو میزبان تھے، یہ مہمان تھے، انہوں نے کہا جناب آپ کھانا تو کھا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا۔ اور پھر اپنی سواری لے کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ دعوت کے ذریعے سے اللہ پاک کی محبت دل میں اترے، اللہ پاک کا غیر اندر سے نکلے، کیونکہ پہلے انکار ہے اور پھر اس بات ہے۔ پہلے نفی ہے، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد ہے۔ جہاں حفاظت نظر آ رہی ہے اس کا انکار کریں، جہاں عزت نظر آ رہی ہے، جہاں کامیابی نظر آ رہی ہے، جہاں پلنا نظر آ رہا ہے، پلنے کے نقشے نظر آ رہے ہیں کہ میں یہاں سے پلتا ہوں۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک پالتے ہیں اور اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر پالے۔ ان اعمال کے اندر دعوت ہے، ان اعمال کے اندر تعلیم و تعلم ہے، ان اعمال کے اندر ذکر، عبادت اور دعا ہے، اور ان اعمال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق ہیں۔ اور ان کو وجود میں لانے کے لیے 5 کام ہیں، اور سیکھنے کے لیے نقل و حرکت ہے۔ علم پھیلے، ایمان پھیلے، ذکر پھیلے، کوئی چیز کتنی وافر مقدار میں ہو، اگر اس کو پھیلانے کی محنت نہ ہو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ نبی آیا، نبی نے محنت کی، نبی کی محنت سے دین وجود میں آیا، اور دین وجود میں آیا، لوگوں کو عزت ملی، لوگوں کو حفاظت ملی، لوگ ایثار والے بن گئے، لوگ امانت دار بن گئے، لوگ جاننے والے بن گئے، لوگ اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنے والے بن گئے، لوگ دین کو سیکھنے والے بن گئے، لوگ با اخلاق بن گئے، اور لوگ مخلص بن گئے جب نبی نے محنت کی۔ نبی گیا، محنت گئی، اور محنت گئی، پھر اس کی جگہ جو نہ ہونے والی چیزیں تھیں وہ وجود میں آ گئی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرنے والے کام کریں گے، نہ کرنے والے کاموں سے بچیں گے۔ کرنے والے کام بڑے یہ ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اور دعا ہے، نماز ہے، اخلاق ہے، نماز ہے، اخلاق ہے، دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے۔ یہ نبی والے اعمال ہیں، ہم ان سے پلیں گے، ہماری حفاظت اس سے ہوگی۔ آیت الکرسی پڑھ لی، یقین کر لیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ حجاج بن یوسف نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بالکل فیصلہ کیا ختم کرنے کا، بہت کوشش کی، مختصر کرتا کامیاب نہ ہو سکی، تو وجہ پوچھی تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی ہے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حجاج نے کہا وہ دعا مجھے سکھاؤ، تب فرمایا تم اس کے اہل نہیں ہو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کسی نے خبر دی کہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، دوسرا آدمی آیا، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر
صبح اور شام کی دعائیں یہ ہمارے معمولات میں رہیں. پھر ایک صاحب آئے, ان کا سب مکان جل گئے, آپ کا بچا. تو فرمایا کہ میں آپ کی بات پہ یقین رکھوں یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین رکھوں. میں نے وہ دعا پڑھی ہے. ان اعمال کے اندر حفاظت بھی ہے, ان اعمال میں عزت بھی ہے, ان اعمال سے پلنے کا یقین بھی ہو, اور ان اعمال میں کامیابی بھی ہے, ان اعمال میں نجات بھی ہے. ان اعمال سے دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی بنے گی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آخری وقت میں ربضہ ایک بستی تھی مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر, تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر. میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا, میں نے کہا آپ ربضہ گئے ہیں؟ ان کا ایک دفعہ گیا ہوں لیکن بڑی مشکل سے وہاں پہنچا. آخری وقت ہے, اپنی اہلیہ محترمہ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بکری ذبح کرنا اور خوشبو کا انتظام کرنا, کچھ مہمان آنے والے ہیں. ایک ویرانہ, آج بھی وہ ویران جگہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین, ایمان کس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر, خبر پر یقین رکھنا. اپنی نظر سے جو نظر آ رہا ہے اس پہ یقین نہ ہو, خبر پر یقین رکھنا. نظر آ رہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے, خبر یہ ہے کہ سود مال کو گھٹاتا ہے. خبر یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی خبر یہ ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے, صدقہ بری موت سے نجات دیتا ہے. مؤذن نے آواز لگائی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. کروڑوں روپے کا گاہک کھڑا ہے, آواز آئی حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. یقین نماز پہ ہوگا تو آدمی اس گاہک کو چھوڑے گا, مسجد کی طرف چلے گا, اور یقین مال پر ہوگا تو آدمی اپنی نماز کو ضائع کرے گا اور اس مال کو حاصل کرے گا. بنیاد وہ یقین ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ, کہ کرنے والے کاموں میں لگو گے, نہ کرنے والے کاموں سے بچو گے. یہ نبی والے بڑے اعمال یہ کرنے کے ہیں, ان میں لگے. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو اور حضرات کو کہ جو ہمیں کرنے والے کاموں کی طرف متوجہ کر, رات دن اسی میں لگے. ہاں بقدر ضرورت کے درجے میں, جتنی ضرورت ہے اتنے درجے میں اپنے معاش میں لگے. وہ بھی اس لیے کہ ہمیں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے, وہ بھی اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ چیز پیدا نہ ہو کہ بھئی یہ اس سے میں فائدہ حاصل کروں. حرام سے بچنے کے لیے وہ کمانا خواہش کے پورا کرنے کے لیے نہیں. آج پوری دنیا میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جتنا فساد ہو رہا ہے, جتنی دنیا میں پریشانیاں آ رہی ہیں, وہ اس لیے ہے کہ کرنے والے کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا. اس محنت کے ذریعے امت کو کرنے والے کاموں پر لگائیں, دعوت پر لگائیں, علم پر لگائیں, ذکر پر لگائیں, نمازوں پر لگائیں, نبی والے اخلاق پر لگائیں, بقدر ضرورت معاش.
تو پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اگلی جو بات فرماتے تھے کہ باطل نے ایسی محنت کی، امت کی اس ترتیب کو پلٹ دیا، امت کی کہ امت کا مال اور جان دعوت پر، تعلیم و تعلم پر، ذکر و عبادت، نماز اور نبی والے اخلاق پر لگے۔ اب مال لگا تو جان کے بنانے پر اور چیزوں کے حاصل کرنے پر، جان لگی مال کمانے پر اور مال لگا جان کے بنانے پر، چیزوں کے حاصل کرنے پر۔ فرمایا باطل والوں نے ایسی محنت کی کہ امت کی ترتیب کو پلٹ دیا۔ اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس ترتیب پر آ جائے۔ اور حضرت آخری جملہ فرماتے تھے، اللہ ہم سب کو بچائے، فرمایا اگر اس کو نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجرموں میں شمار نہ ہو جائے۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس پر جو اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے وہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ کہیں اجر العظیم بتایا، کہیں اجر الکریم بتایا۔ کہیں ایسا اجر بتایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بغیر حساب اللہ پاک اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے۔ اب آدمی سوچے، جو آدمی روزانہ اللہ پاک سے ہونے کو کہے، اللہ پاک کے غیر سے نہ ہونے کو کہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کو بٹھائے، اللہ پاک کے احسانات کو کہے، کتنا اس ذات کا ہم پر احسان ہے اس کو آدمی گن بھی نہیں سکتا۔ میں چھوٹی بات کرتا ہوں، بات چھوٹی نہیں ہے، زبان سے نکل گئی کہ فرمایا کہ تم اپنی ذات پہ غور نہیں کرتے ہو۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، اور زمین کے اندر جو نشانیاں ہیں یہ یقین کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین پہ جو حالات آتے ہیں، کہیں سیلاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، جوانی سے آدمی بڑھاپے میں داخل ہوا، صحت سے اللہ نہ کرے بیماری آ گئی، فراخی سے اللہ نہ کرے تنگی آ گئی، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ آدمی اس کو تلاش دنیا میں کر رہا ہے لیکن آسمانوں سے رزق اترتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے امامے کو پکڑا، فرمایا اے زبیر، یہ اللہ کی نصیحت ہے مجھے اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ فضائل صدقات میں پڑھ لیں، اس لیے فضائل صدقات کو بھی ضرور پڑھ لیں۔ فضائل اعمال میں تو سارے جتنے فضائل ہیں، جتنے اعمال ہیں ان کے فضائل ہیں، اور فضائل صدقات میں جتنی صفات ہر مومن میں ہونی چاہیے اس کے فضائل ہیں۔ امانت ہے، سخاوت ہے، ایثار ہے، شکر ہے، صبر ہے، قناعت ہے، قربانی ہے۔ اور زبان کا صحیح استعمال ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال ہے، اور رذائل جتنی گندگیاں ہیں، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خیانت ہے، حضور علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا جہنمی ہے، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب اس کی جو اس کے سامان میں سے کچھ ایسی چیزیں نکلی جو انہوں نے یہود سے چرائی ہوئی تھی، خائن ہو کر مرا، تو یہ رذائل ہے۔
زبان غلط بولے گی کتنا نقصان ہوگا. فرمایا ایک آدمی بالکل جنت کے قریب پہنچا، ایک بالش قریب ہے، لیکن اس نے ایسی بات کی جس سے امت میں توڑ پیدا ہوا، امت میں توڑ پیدا ہوا. میاں بیوی میں توڑ پیدا ہوا، باپ اور بیٹے میں توڑ پیدا ہوا، پڑوسیوں میں توڑ پیدا ہوا. ایسی بات اس نے، ایسی غلیظ بات اس نے کی. اس نے اس کو ہلکا سمجھا. فرمایا یہ شخص اپنے عمل کے ذریعے ایک بالغ جنت کے قریب پہنچا، لیکن زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ اس کو جہنم میں لے جائے. اور ایک آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کے ایک بالغ قریب پہنچا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایسی بات کی، امت میں جوڑ پیدا ہوا، امت میں اجتماعیت پیدا ہوئی. اور تبلیغ کا کام کیا ہے کہ بھائی یہ خوبیوں کا لین دین ہے، ہر ایک کی خوبی دیکھیں. جو بنا ہوا آدمی ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی بنا دے بھائی، اس کو دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور بگڑا ہوا آدمی ہے اس کو دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہیں اور اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں. ایک استاد تھے، وہ ہر وقت ہر چیز کی تعریف کرتے تھے. شاگردوں نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت یہ گھڑی جو ہے کافی دنوں سے بند ہے. اب جو اچھائی دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ 2 وقت تو یہ صحیح بتا رہے. بات واضح ہو گئی بھائی. 11 بجے پر آ کے دونوں کانٹے رک گئے، تیسرا کانٹا بھی رک گیا. کانٹا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ سوئی. یہ تینوں رک گئے 11 بجے. اب 2 وقت یہ تو صحیح بتا رہی ہے، صبح 11 بجے اور رات کو 11 بجے. اب اس اللہ والے کو اس گھڑی کے اندر خوبی نظر آئی. وہ شاگرد حیران ہو گئے کہ کیا جی استاد جی نے ماشاءاللہ دیکھو کیسی اچھی مثال. ایک بزرگ گزر رہے تھے اور تو کسی نے کہا کہ دیکھو کتا ہے، نجس ہے، بدبودار ہے، رنگ بھی اس کا سیاہ ہے. تو اللہ والے کہنے لگے دیکھو بھائی دانت اس کے کتنے اچھے سفید اور چمکدار ہیں. مسلمان میں سب سے بڑی خوبی یہ کلمے والا ہے. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلمے کی نسبت سے اس مسلمان کا اکرام کرنا. یہ ہمارے رنگ کا، ہماری قوم کا، ہماری نسل کا، ہمارے ملک کا، ہمارے علاقے کا، ہماری زبان کا نہیں ہے، لیکن یہ کلمے والا ہے. اور حضرت اکرام کے ذیل میں فرماتے تھے اللہ نہ کرے اگر بھائی ظالم ہے اور ایک غیر مسلم مظلوم ہے تو اسلام کا تقاضا یہ ہے، مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مخالفت کریں گے اور اس مظلوم کی حمایت کریں گے چاہے وہ غیر مسلم ہو. ہم نہیں دیکھیں گے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، کیونکہ یہ ظالم ہے. اس وقت مظلوم کی حمایت کی جائے اور تقاضا یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. دین کے اندر ایمانیات، عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. فرمایا سب سے زیادہ اس کا عمل وزندار ہوگا جس کے معاملات اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ وزندار ان کے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں، جس نے اچھی بات، زبان سے اچھی بات نکالی، جوڑ کی بات، کسی کی غیبت نہیں.
کسی پہ تہمت نہیں لگائی، کسی سے بدگمانی نہیں کی، ہر ایک سے اچھا گمان رکھا، جھوٹ نہیں بولا، توڑ پیدا نہیں کیا، اور فرمایا بدترین سود جو ہے کیا ہے؟ وہ مسلمان کی عزت کو گرانا، بدترین سود ہے۔ اور سود کا ادنا درجہ وہ بتاتے ہیں، خدا نخواستہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ کوئی، یہ سود کا ادنا درجہ ہے۔ اور بدترین سود کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کی عزت کو گرانا۔ فرمایا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ولا تنابزوا، غلط لقب سے کسی کو مت پکارو، کسی پر تہمت مت لگاؤ، کسی کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ حقیر وہ ہے جو اللہ کے ہاں حقیر ہے، اللہ پاک کے ہاں تو تقوی ہے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو فرمایا کہ اے زبیر، رزق جو ہے اس کا دروازہ اللہ پاک کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تم جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا تمہیں زیادہ دے گا، تمہاری نیت کے بقدر، تمہارے خرچ کرنے کے بقدر۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک روٹی 3 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گی، ایک روٹی، ایک جس عورت نے پکائی گھر کی، اور ایک جس نے انتظام کیا اس روٹی کا، آٹا لے کر آئے، اور ایک اس خادمہ کا جس نے سوال کرنے والے تک پہنچا۔ اور میں اپنے جسم پر غور کر لوں، اب یہ تھوک جسم کے اندر جو بن رہا ہے، تھوک ظاہر میں کتنی بے قیمت چیز ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر جسم کے اندر اس کا بننا بند ہو جائے، نہ آدمی بات کر سکے گا نہ نگل سکے گا۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ 2 حدود ہیں یہاں پر، یہ تھوک بنا رہے ہیں۔ اور پھر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر کئی ایسے اجزاء ہیں جو اس میں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ہضم کرنے میں۔ ایک بیماری ہے جس میں یہ سارا نظام متاثر ہو جاتا ہے، تھوک کا بننا، کم بنے یہ بھی بیماری، زیادہ بنے یہ بھی بیماری۔ اب اللہ نہ کرے آدمی دیکھتا ہے کہ بالکل سارا دن رات ٹپک رہی، تھوک گر رہا ہے۔ اب کہیں اس کا علاج ہے۔ کئی سال پہلے ایک دوا دریافت ہوئی، اس دوا کی اس وقت قیمت $50۔ اس کے کھانے سے آدمی 15 منٹ تک بات بھی کر سکے گا اور بول بھی سکے گا۔ اب یہ دھوپ جو ہمارے جسم میں بن رہا ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کا بند ہونا، اس کا کھلنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ صبح سے لے کر اب تک کتنی دفعہ یہ بند ہوئی کھلی ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ اور پھر جتنے اعضاء ہیں، ایک ایک عضو جو ہے، اللہ پاک کے کتنے احسانات ہیں۔ اپنے جسم کے اندر آدمی دیکھ لے اور جسم سے باہر دیکھ لے، ایک روٹی سامنے آتی ہے، اس پہ کتنی محنت ہوئی یہ روٹی سامنے آئی۔
کس نے زمین آباد کی، کس نے زمین کو پانی دیا، کس نے بیج لگایا اور کس نے اس کی حفاظت کی، کس نے اس کو کاٹا اور کس نے کارخانے تک پہنچایا، وہاں اس کی پسائی ہوئی، پھر دکان تک آٹا پہنچا، پھر گھر میں پہنچا اور اس کو پکایا گیا اور سامنے رکھا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا جب لقمہ کھاؤ تو یہ کہو یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت کرنے والے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ لقمہ میں لے لوں۔ اور لقمہ بھی اللہ کے ارادے سے آدمی نگلتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہسپتالوں میں ہیں وہ لقمہ نگل نہیں سکتے، ناک کے ذریعے یا معدے کے ذریعے ان کو خوراک دی جائے، لقمہ آدمی نکلے۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ میں معدے میں داخل ہوتے ہی وہ کہہ کر جاتا ہے، آنتوں میں چلا بھی گیا لیکن وہ قبض کی بیماری کا شکار ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کے احسانات کو، اللہ پاک کی قدرت کو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ پاک کے کارناموں کو بیان کرو، اور اللہ پاک کا کارنامہ وہ قرآن ہے۔ اللہ پاک کا کارنامہ وہ قرآن ہے، اور اس دعوت کو طاقت پہنچانے کے لیے علم ہے اور ذکر ہے۔ اس دعوت کو طاقت پہنچانے کے لیے علم ہے اور ذکر ہے۔ وقت مقرر کر کے قرآن پاک کی تلاوت اور وقت مقرر کر کے اللہ پاک کا ذکر کریں، اور صبح اور شام کی دعائیں۔ فضائل کا علم بھی ہے اور وسائل کا علم بھی ہے۔ زندگی سے متعلق جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب دارالفتاء میں آدمی جاتا ہے، کاغذ بھی وہ اپنا استعمال کرتے ہیں، قلم بھی اپنا استعمال کرتے ہیں، اور کئی کتابیں کھول کے ایک مسئلہ ہے لیکن 20 کتابیں وہ کھول کے ہمیں اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ اللہ پاک ان حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے، رات دن اس میں لگے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک قرآن میں دل لگے، ذکر میں دل لگے، نماز میں دل لگے، علم سیکھنے میں دل لگے۔ مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور دعا میں دل لگ گیا، نماز اور تلاوت میں دل لگ گیا، اللہ پاک کے ذکر میں اور تعلیم میں دل لگ گیا تو سمجھ لو اللہ پاک کے ساتھ دل لگ گیا۔ کیا شاندار نماز تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، مشہور ہے کہ 6.5 پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھی۔ وہ صحابی کہتے میں عاجز ہو گیا، میں نے نماز توڑ دی، پیر سوکھ جاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا مخاطب فرما کر کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ کس کی وجہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں۔ اور کیا شاندار دعا تھی عرفات کے میدان میں، سخت گرمی کا دن تھا، 5 گھنٹے کی آپ کی دعا تھی۔ بقول مفتی صاحب کے دعا بھی شاندار اور نماز بھی شاندار تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں، یقین کی محنت، اور یقین کو لانے کا بڑا ذریعہ وہ دعوت ہے، اور پورا قرآن دعوت ہے۔ اللہ پاک سے ہونے کو کہنا، اس کے تذکروں کو عام کرنا، اتنا تذکرہ کریں اللہ پاک کا غیر اندر سے نکل جائے، اور اللہ ہی اللہ۔ بقول بزرگ کے کہ من رب دارم چقم دارم، من رب دارم چقم دارم، فارسی میں، جب اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا مجھے غم ہے۔ میرا رزق دینے والا، میرا پیدا کرنے والا اور میری حفاظت کرنے والا جب میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا غم ہے۔
تو اس محنت کے ذریعے ہر مسلمان کو اس بات کی طرف متوجہ، میں جو بات پوری کر لوں کہ نماز سے پہلے 3 محنتیں، یقین کی محنت اور دھیان کی محنت، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یقین کی محنت اور دھیان کی محنت اور علم کی محنت، علم مسائل اور فضائل دونوں ہیں۔ حضرت فرماتے تھے عالمانہ نماز پڑھو، نماز سے پہلے تھوڑی دیر نماز کی جگہ بیٹھو، نماز کے فضائل کو سوچو۔ جب آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، فرشتے اس کے لیے 2 بڑی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان پر رحم کر۔ اور جب باوضو بیٹھا ہے نماز کے بعد، جب تک باوضو ہے، فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں مانگتے ہیں، یہی دعائیں، اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان پر رحم کر۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرمایا آپ کے پڑوسی؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے پڑوسی وہ ہیں جنہوں نے مسجدیں آباد کی، یعنی مسجد والے اعمال میں وہ لگے رہے اور ان اعمال کو پوری دنیا میں پہنچایا، ہر کچے پکے مکان تک یہ اعمال پہنچے۔ یہ ہمارے ذمہ کام تھا، لیکن بھائی دوستو ہم بھول گئے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرات کو کہ اس کام کی طرف ہمیں متوجہ کیا جائے، اور اس کے لیے دنیا میں کسی چیز کی بھی شرط نہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جس ہستی کے ذمے پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کی ذمہ داری لگی، سب سے پہلی ہستی کون تھی بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہوئے تو یتیم تھے اور گھر چیزوں سے خالی تھا۔ لینے والی عورت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سوچا اس گھر سے کیا ملے گا، سب دائیوں نے چھوڑ دیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھئی خالی ہاتھ سے جانا تو اچھا ہے کہ اس بچے کو لے، ماں سے پوچھا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبز پوشاک میں لپٹے ہوئے تھے۔ اماں سے پوچھا کہ بچے کو لے لوں؟ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دیکھو اگر بچہ آتا ہے تو لے لو۔ بچے کو لے لیا، بچہ آ گیا۔ اور کیا برکت آ گئی۔ ابھی تک حضور علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن جو نبوت کے احکامات ہیں وہ ابھی تک ملے نہیں تھے۔ نبی تو پیدائشی ہوتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے۔ گھر چیزوں سے خالی، پیدا ہوئے یتیم، تھوڑے عرصے کے بعد اماں جان کا انتقال، کفالت کرنے والے دادا وہ بھی اٹھا لیے گئے، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتا چلے کہ دین کو پھیلانے کے لیے کسی ملک اور مال اور چیزوں کی شرط نہیں ہے۔ حضرت ایک جگہ فرماتے تھے کہ بے بسی اور قسمہ پرسی اس کام کا سب سے بڑا سامان ہے۔ بے بسی اور قسمہ پرسی اس کام کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اور جب کام کے لیے اٹھے، پہلی آواز لگائی، پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ پوری زندگی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور جو آخری دن تھا اس دن بھی آپ بھوک کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ پر جو کمبل اڑا ہوا تھا وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ لیکن پوری دنیا میں اس ہستی کے ذریعے پورا دین پہنچا، اور اس ذات اقدس نے، نبی پاک علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کی کہ جو پوری دنیا میں پھری۔
عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قبر وہ شمالی افریقہ کے اندر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹوں اور ان 10 بیٹوں کی قبریں مختلف جگہ پر ہیں، ایک کی طائف میں ہے اور قسم بن عباس کی سمرقند کے اندر، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں سمرقند، کہاں سواریاں تھیں، کہاں کھانے پینے کے نقشے تھے، کہاں گرمی دور کرنے اور سردی دور کرنے کے یہ ذرائع تھے، کچھ نہیں تھا۔ جب آپ بدر میں تشریف لے گئے، ایک سواری پہ 3 آدمی تھے، ایک سواری پر 3 آدمی تھے۔ دین پر چلنا اور دین کی محنت آسان ہے، لیکن وہ ہمارے راوین کے بزرگ ہیں بھائی محمد لطیف صاحب رحمہ اللہ، فرمانے لگے بھائی آسان کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ سوال کیا ایک دفعہ انہوں نے، بھائی آسان کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ اب سب نے کہا بھائی آسان آسان ہے، مشکل مشکل۔ تو فرمایا بھائی یہ بات نہیں ہے، جس چیز کا آدمی پکا ارادہ کرے، عزم کرے، وہ مشکل آسان ہے، اور جس چیز کا آدمی پکا ارادہ نہ کرے وہ آسان بھی مشکل ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ آدمی یہ پکی نیت کرے کہ پوری دنیا کے اندر پورا دین پھیلانا ہے، یہ پکا ارادہ کرے، سب کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ، اور جو اس کے اختیار میں اس سے شروع کر لے، اور فرماتے ہیں کہ بھائی ابتدا 4 مہینے سے کر دیں۔ 4 مہینے میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معذرت کے ساتھ میں نے کہا آخری بات ہے، اجازت ہے؟